آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں گھوڑے، اونٹ، خچر اور گدھے تینوں کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور عموماً آپ کبھی زین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کبھی بغیر زین کے بیٹھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہتھیار اور گھر گرہستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ گھر گرہستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہمیشہ کنگھی اور قینچی اور مسواک ہمیشہ رہتی تھی۔ بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طرح ان چیزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 100 بکریاں تھیں جن کی تعداد اس سے زیادہ بڑھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ جب کوئی زیادہ بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کر ڈالتے تھے۔ 100 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں ابو جہل کا یمنی اونٹ حاصل ہوا تھا جس کی ناک میں چاندی کی گھنڈی لٹکی ہوئی تھی۔ حدیبیہ کے موقع پر اسی کو قربانی کرنے کے لیے مکہ بھیجا تھا تاکہ مشرکین جل اٹھیں کہ دیکھو یہ تو ہمارے سردار ابو جہل کی اونٹنی ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اگر اس طرح کے دشمن ہوں اور ان کا سامان کبھی قبضے میں آئے تو ان کو جلانے کے لیے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے، داہنی طرف سے پسند کرتے تھے۔ جوتا پہننا، کنگھی کرنا، غسل کرنا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے کیا کرتے تھے۔ استنجا وغیرہ اور گندگی وغیرہ بائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ مونچھوں کو ترشواتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کے اندر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مونچھ نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں، جو مونچھوں کو نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج بہت سارے لوگ اتنی موٹی موٹی مونچھیں رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ مونچھوں کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں، یہاں موڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کلوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ڈاکو شیطان لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو ترشواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مونچھوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو ترشواؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کراؤ۔ مگر افسوس اس نبی کی سیرت طیبہ کے پڑھنے والے اور سننے والے آج داڑھیاں مڈاتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، الٹا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خیر، گھروں کی صفائی وغیرہ آپ اس کے اوپر خاص طور سے دھیان دیا کرتے تھے۔ مسواک وغیرہ آپ کی مرغوب چیز تھی۔ خوشبو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کی پوری زندگی چلنا اٹھنا بیٹھنا، میرے عزیز میرے بھائیوں میرے دوستوں، سیرت طیبہ مکمل طور پر یعنی اس کا احاطہ کرنا اس مختصر سے وقت میں بہت مشکل ہے، لیکن آئیے مزید چند واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے زندگی گزارتے تھے۔ آپ بھی انسان تھے، آپ کے اوپر بھی اثر ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ کے اوپر اثر نہ ہو اور سردی اور گرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثرات سے جو ہے متاثر نہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی مصائب اور جتنے بھی مشاکل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اور صبر اور عزیمت کے ساتھ اس کو جھیلا ہے۔ آپ کے بچوں کی وفات ہوئی، آپ کے بیوی کی وفات ہوئی، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کی گئی، آپ کے صحابہ کو آپ کے سامنے زخمی کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا؟ کیا آپ کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلتے تھے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان تمام سب واقعات سے نہیں پسیجتا تھا؟ بے شک پسیجتا تھا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوتے تھے۔ جب خوشیوں کا موقع آتا تو آپ خوش بھی ہوتے، اور جب غموں کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غموں کا موقع آتا تو آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے تھے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی والدہ جب بڑے ہوئے اور نبی بنائے گئے، اس وقت ماں کی یاد جب نے ستایا تو ماں ٹھیک ہے شرک کی حالت میں مری ہیں، جس حالت میں مری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اپنی ماں کے لیے کم از کم ہم دعا کریں۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ گئے،
اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اور بریرہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، اور جب والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے، اللہ اکبر، وہ بچپن کے زمانے یاد آئے، اور ماں کی ممتا سے ایک یتیم محروم ماں کے پیار اور شفقت اور محبت سے جب ماں کے پیار کا موقع آیا تو وہ خود چل بسی۔ اس نے دیکھا نبی علیہ السلام بھی انسان تھے، ماں کی قبر کے سرحانے بیٹھے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ پڑا، آپ رونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 صحابہ کرام تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں تو وہ بھی رو پڑے، اور حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا ماں کی قبر کے سرحانے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماں کی مغفرت کے لیے اللہ سے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مغفرت مانگنے سے منع فرما دیا، مجھے مغفرت مانگنے سے منع فرما دیا، اس لیے اتنا رو رہا ہوں۔ اسی طرح عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے، جنہوں نے آپ کو پالا اور پوسا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ آمنہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے آپ کو گود آغوش محبت میں لیا تھا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ بڑی شفقت اور بڑا پیار کرتے تھے، اور والدین کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے، ماں بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ دادا ہی شفقت اور پیار کرتا ہے۔ چنانچہ دادا کے انتقال کے بعد طبقات ابن سعد میں حضرت ام ایمن کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام 8 برس کے تھے، نبی علیہ السلام ابھی 8 برس کے تھے کہ دادا کی وفات ہو گئی۔ تو جب دادا کا جنازہ اٹھا تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سردار عبد المطلب کی وفات کے دن دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو نبی علیہ السلام بچے ہی تھے نا، ابھی تو چھوٹے ہی تھے، لیکن دادا کی شفقت اور دادا کی محبت میں روتے پیچھے روتے ہوئے گئے، قبرستان تک دادا کی شفقت و محبت میں روتے گئے۔ اسی طرح دادا کے بعد ابو طالب کی جب وفات ہوئی، جب ان کی موت آئی، چونکہ یہ آخری سہارا تھے، تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ موت کے آخری لمحے میں بھی نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو پیش کیا، دعوت پیش کی توحید کی کہ چچا کلمۃ وحاد جو بہا عند اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کے ہاں ہم بخشوا لیں گے۔ لیکن پھر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور کہا نہیں، بلکہ اخترت النار علی العار، میں آگ کو گوارا کرتا ہوں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبیلے کے لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب مرتے مرتے باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے۔ چنانچہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو وہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غموں کا سال قرار دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، اور اس طرح سے ان کی وفات کے بعد وہ زار و قطار رو پڑے، زار و قطار اس لیے کہ وہ چچا جو زندگی بھر سہارا بنا، آخری وقت میں ہم اس کی مدد نہ کر سکے، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ غسل دے کر کفن وغیرہ پہنا کر ان کو دفن کر دو۔ نبی علیہ السلام خود تدفین میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ مشرک تھے، وہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح مجھے حکم دیا تھا میں نے ویسے ہی کیا۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلے، چچا کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگے میں دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود منع فرمائے۔ چنانچہ اپنی چچا کے لیے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت سورہ توبہ کے اندر یہ آیت اتاری کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کو اور اسی طرح ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں یہ ان کے لیے لائق اور زیبا نہیں دیتا کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ مشرکین ہیں، حق واضح ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ مشرکین ہیں، یہ جہنمی ہیں،
تو پھر ان کے لیے وہ بخشش کی دعا کریں، بھلے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا بند کر دیا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتی، یہ وہ بیوی تھی جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اپنا سارا مال، اپنی ساری تجارت، اپنی ساری دولت نبی علیہ السلام کے قدموں پر انہوں نے نچھاور کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب غار حرا میں وحی سنی اور اس وقت اللہ کے نبی کانپتے ہوئے اپنے گھر کی طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور کہا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ، خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ، لرزتے کانپتے گھبراہٹ کی حالت میں کہنے لگے خدیجہ آج میں نے وہ بات سنی ہے اور وہ بات دیکھی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی اور کبھی نہیں دیکھی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں اور میں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نبی نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے تسلی کے جو جملے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے اور جو جملے کہے وہ تاریخ نے نوٹ کیے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے گا۔ کیوں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر توریت اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں اور وہ واقعہ بیان کیا تو ورقہ نے بھی کہا کہ یہ تو وہی نبی ہے، یہ تو وہی ناموس ہے، فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور مجھے اور تعجب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے میں تجھے ایک بات بتلاتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ تیری قوم تجھے مکہ سے باہر نکال دے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مجھے اب مخرجی ہے نا، کیا میری قوم مجھے مکہ سے باہر نکالے گی؟ اور ورقہ نے کہا ہاں، اس دنیا میں جس نے یہ دعوت پیش کی ہے جو تم پیش کر رہے ہو، یہ تعلیم جس نے بھی پیش کی ہے، اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے کہ اسے بستی سے باہر نکالا گیا ہے۔ کاش میں ہجرت تک موجود ہوتا اور میں تمہاری خدمت کرتا۔ اس واقعے کے چند دن کے بعد ورقہ ابن نوفل اللہ کو پیارے ہو گئے، مر گئے وہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان کیا تو کفار کی طرف سے جزر طعن و تشنیع کے نشتر چلنے لگے۔ جب کفار کی بیہودہ باتوں سے نبی علیہ السلام کبیدہ خاطر ہوتے اور پریشان ہو کر کے گھر آتے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ اے اللہ کے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس کا لوگوں نے تمسخر اور جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو؟ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، ان کا تمسخر اور ان کا مذاق اڑایا گیا۔ نبی علیہ السلام دن بھر تبلیغ کرتے، دن بھر لوگوں کو دعوت دیتے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے، زخم کھاتے، اور شام کو جب گھر لوٹتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے زخموں کو دھلتی اور اس کے اوپر دوائیں لگاتی، پھائے رکھتی، آپ کو اپنی باہوں میں لے کر اللہ کے نبی کے ڈھارس بڑھاتی اور تسلی دیتی تھیں، حوصلہ بڑھاتی تھیں، اور حضرت خدیجہ کی باتوں کو سن کر آپ کو دلی تسکین اور سکون ملتا تھا۔ اور پھر تازہ دم ہو کر، پھر ایک نئی اسپرٹ، نئی روح لے کر دوسرے دن پھر صبح کو نبی علیہ السلام بازار میں، لوگوں کے گاؤں میں، لوگوں کے محلوں میں، لوگوں کے گھروں پر دعوت و ارشاد کے لیے نکل جاتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو گزرا ہوا دن تھا وہ بڑا ہی پراشوب دور تھا جو زمانے گزارے تھے۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ آپ کے لیے سخت سے سخت تکلیفیں جھیلتی تھیں اور آپ نے بڑے ہی برے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بے حد محبت تھی۔ جب تک آپ زندہ رہیں نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس سال کو بھی غموں کا سال قرار دیا، اور چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ بہت ہی زار و قطار روئے۔ اور دفن کے بعد بھی جب کبھی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہوتا تھا
کہیں ان کی یاد آتی تو وہ رو دیتے. روایتوں کے اندر آتا ہے, احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ کہیں سے اگر کوئی بکری ذبح ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کہتے کہ سب سے پہلے ہماری بیوی خدیجہ الکبریٰ کی